اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ وصیت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وصیت کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تم پر وصیت کر رہا ہوں، اور ان لوگوں پر بھی میں نے کی تھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اور تقوی کے اوپر جو آیات ہیں وہ تو بے شمار ہیں، کیونکہ یاد رکھیں تقوی آپ کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے تقوی، کیونکہ آپ پرہیزگار بنتے اس سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کوئی دوسرا اعمال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی لے کر آتا ہے جیسے روزہ ہے، صیام۔ دیکھیں کہ نماز ہمیں کس طرح افیکٹ کرتی ہے۔ صحیح بات بتاؤں تو انفارچونیٹلی کہ جو ہماری نمازیں ہیں نا وہ ہمارا معمول بن چکی ہیں۔ نماز جو ہے ہمارے نزدیک ایک نیرس رسم بن گئی ہے، بس ہم اپنی گھڑی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور جیسے ہمارے سر اوپر نیچے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اور دماغ ابھی بھی اٹیچ ہے کام سے، نوکری سے، دباؤ سے، اسائنمنٹ سے، بچوں سے۔ دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے۔ ہماری بے سکونی کی وجہ سے ہمارا نماز میں دھیان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ صحیح ہے، لیکن ریئلٹی ایسی ہو چکی ہے۔ اب زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کے دور میں زکوٰۃ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک چیک لکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو زکوٰۃ آپ نے دے دی، لیکن بہت ہی کم چانس ہے کہ زکوٰۃ اس طرح کا آپ کے اندر تقویٰ لے کے آئے جو اس کو لے کے آنا چاہیے تھا۔ پرانے وقتوں میں زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ باہر جاتے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دیتے، اور یہ آپ کی زندگی پر اس کا بڑا افیکٹ ہوتا تھا۔ آپ یتیم دیکھتے، فقراء دیکھتے، مساکین دیکھتے، ان سے ملتے، آپ 10-12 گھر جاتے، اور جب آپ واپس آتے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن آج کے دن اچھا خیراتی تنظیم چلو ختم، اے سی لگا ہوا ہے، آپ اپنا مہنگا پین نکال رہے ہیں، چیک لکھا ہے جی، چلو جی خلاص، ٹیکنیکلی ہو گئی، لیکن خشوع کہاں ہے؟ اب آتے ہیں روزے کے اوپر، سیام عربی میں کہتے ہیں۔ اب بتائیں رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ہمیں جینوئنلی روحانیت محسوس ہوتی ہے، ہم اپنی زبانوں پر قابو کرنے لگتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر، اپنی آنکھوں پر۔ ہم کانشیسلی سوچ رہے ہوتے ہیں میں یہاں پہ، مجھے یہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، میرا روزہ ہے۔ اگر لوگ غیبت کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، آپ کہتے ہو کہ میں نے یہاں نہیں ہونا۔ لٹرلی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کانشیس ہو جاتے ہیں روزے میں۔ اوقات حلال معاملوں میں اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ اپنے دفاع کر سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ میں سے کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے اور کوئی دوسرا آگے جو ہے اس کو تنگ کرنے لگ جائے یا کوئی گالی گلوچ کرنے لگ جائے اور لڑنے لگ جائے، تو آپ خود کو یہ بات ریمائنڈ کروائیں کہ آپ روزے سے ہیں، انی صائم انی صائم، تاکہ آپ ان جائز جذبات پر قابو کر سکیں۔ یہ حلال ہے کہ آپ اس شخص کو لوٹائیں جو اس نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن روزے میں آپ اس کو بھی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی آنکھوں نظر آتا ہے کہ لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے، ہم نوٹس کرتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے روزے کے ذریعے۔